اب پروفیسر خورشید صاحب ہم نے سب نے مل کے سٹینڈ لیا اور ہم نے کہا کہ کوئی پاکستانی فوج نہیں جائے گی اور یہ جنگ جو ہے یہ غیر اخلاقی غیر قانونی ہے. فوجی دور تھا نا, لوگ بات کرتے ہیں ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ کی. پارلیمنٹ نے سٹینڈ لیا اور وہ سٹینڈ پاکستان کی جو سینٹ کا تھا جس کو ڈرافٹ میں نے بھی کیا تھا اور وہ پالیسی بن گئی پاکستان کی. اور حالانکہ ہم یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں تھے اور آپ کو یاد ہے امریکہ نے پھر ریزولوشن اب تو بڑی مؤثر پارلیمنٹ ہے, مضبوط پارلیمنٹ ہے کہ بعد ان کی ریزولوشن پہ ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں ہاتھ بننے شروع ہوتے ہیں, گوٹے گڈے درد ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. اس میں جرت پیدا کریں, کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوگی. ترکی کی پارلیمنٹ آپ کو یاد ہے اس وقت انہوں نے بھی یہ ریزولوشن پاس کیا, حالانکہ ترکی کی فوج چاہتی تھی کہ آگے چلتے ہیں. دیکھیں پاکستان کا اٹامک پروگرام, آپ ہمت خود پیدا کریں, ہمت کرنی اور اس میں لیڈرشپ کو کرنی پڑے گی. ہے کہ آپ کے کال اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. کوئی لیڈرشپ یہ نہیں کہ آج رہنمائی کریں ہماری ناظرین کی کہ پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہے جو آنےسٹ ہے اور جو جرت سے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے. بہت لوگ ہیں ایسی کو, بیشتر لوگ ہیں جو, لیکن وہ لوگ اسلام آباد میں نہیں بیٹھے اس وقت. ہاں وہ کہیں اور یہ وہ ایوان اقتدار ادھر میں نہیں بیٹھے ہوئے, کیونکہ وہ جو بیٹھے ہوئے نا وہ تو اپنی نوکری. یہ آپ کا سیاسی المیہ یہ ہے کہ یہ اپوزیشن میں بڑی جرت دکھاتے ہیں, لیکن یہ اسلام آباد اتنا ہی بے وفا شہر ہے. نہیں, اسلام آباد وہ خوف سے نا کہ وہ نوکری کا سوال ہو جاتا ہے اس میں. یہ نوکری ملازم مینٹلٹی ہے نا ہماری, کہ ملازم صاحب بادر کا موڈ کیسا ہے, صاحب بادر ناراض نہ ہو جائے. تو ابھی ان کو پتہ نہیں چلا کہ دنیا کے حقائق. اٹامک پروگرام وہ ٹارگٹ ہے, یہ آنکھوں میں کھٹکتا ہے امریکہ کے, مغرب کے, اور وہ احمدی نژاد نے کہا کہ یہ ضرور اثر انداز ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ کیوں مغرب کے ٹارگٹ پہ ہے, اور کیا وہ ہر حوالے سے محفوظ ہے, اور امریکہ اس پہ اثر انداز ہونے کی جو کوششیں ہیں کر رہا ہے وہ جاری رکھے گا؟ میں دوسرا سوال پہلے جواب دے دوں, وہ بالکل محفوظ ہے, ٹھیک, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں پوری ملک کی انویسٹمنٹ ہے, فوج کی انویسٹمنٹ ہے, پاکستان کے سائنسدانوں کی انویسٹمنٹ ہے, پاکستان کی قوم کی اسسمنٹ ہے, اور پاکستان کی سب سیاسی قوتوں کی اسسمنٹ. جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شروع کیا, میاں نواز شریف صاحب نے مکمل کیا, ضیاء الحق ہوں, مشرف صاحب ہوں, بے نظیر صاحبہ ہوں, سب نے اس کو جاری رکھا. تو اس میں ایک اتفاق رائے, یہ ہمارا کریڈٹ کی بات ہے. اثر انداز ہونے کی کوششیں ہوتی رہی, بالکل ہوتی رہی, اب بھی ہے. اوباماز وارز ایک کتاب بھی آئی ہے اس کی, باب وڈورڈ کی, اس میں لکھا ہے ان کے کیا آپ کے مقاصد ہیں. ہمارے ان کے جی اس خطے میں دو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ القاعدہ کام کریں, اور دوسرا اگر صورتحال ایسی ہو تو پاکستان کا جو نیوکلیئر ہے پروگرام ہے یہ بقول ان کے خطرہ ہے دہشت گردوں کے جانے میں. اس میں کوئی نہیں, وہ ایسے خدشات پیش کرتے ہیں, ایسے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے امریکہ کی مخالفت کے باوجود. تو امریکہ کا جو اگر خواہش بھی ہے, چاہت بھی ہے, وہ حرف آخر نہیں, ان میں اتنی قوت نہیں ہے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کو کریڈٹ میاں نواز شریف دیتے ہیں, آپ اس وقت ان کی کیبنٹ کا حصہ تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو اخلاقی سپورٹ دینے والے وزراء تھے ان میں سے سید مشاہد حسین تھے, جبکہ کچھ وزراء نے مخالفت بھی کی. میں نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا, ہم اکٹھے تھے اس کا سینٹرل ایشیا میں, تو میں نے کہا کہ یہ تو کریڈٹ ہے نا جی, یہ میاں صاحب سے بڑا اچھا انہوں نے, اور بلکہ انہوں نے مجھے شکریہ کہا بھی, میں نے بھی ان کو شکریہ ادا کیا. انڈیا کا بھی میسج ہے, وہ جو ہر چوتھے دن اپنی فوج لے کے بارڈرز پہ آ جاتے تھے, اب ان میں یہ جرت نہیں ہے. جنگ کا خطرہ تو ٹل گیا نا, اس سے ایک نیا دہشت بیلنس بنا پاکستان اور فوج کے درمیان, جو مزید دباؤ ڈالے, کتنے بحران آئے. اب جنگ کا خطرہ نہیں, ہندوستان کی جارحیت کا خطرہ ختم ہو گیا. اچھا شاہ صاحب, آپ نے بھی ذکر کیا کہ انڈیا بھی اب مذاکرات کی بات کر رہا ہے, کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ ہم نے منموہن سنگھ کو مسئلہ کشمیر کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پہ آمادہ کر لیا. یہ منموہن سنگھ کا لیٹسٹ بیان جو آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں ریسنٹلی کتاب پڑھا تھا. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, اسی پہ بات جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. پہلے بات ہو رہی تھی پاک انڈیا مذاکراتی عمل پر. شاہ صاحب, آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی مذاکراتی عمل جو ہے جاری رہنا چاہیے, کہ ایک طرف انڈیا کہتا ہے جی مذاکراتی عمل جاری رہنا چاہیے اور تمام ایشوز پہ بات ہوگی, دوسری طرف وہ کشمیر کو اپنا ٹوٹن بھی قرار دیتا ہے, تو یہ کس بنیاد پہ مذاکرات چلتے رہنے چاہیے؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہمارا موقف تو وہی ہے نا, ان کا موقف تبدیل ہو تو ان کا پرابلم ہے, لیکن کوشچن ہے کہ ہندوستان نے یو ٹرن لیا ہے. ہندوستان بات کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ممبئی کی بات کریں, اور ممبئی میں تو اب الٹا ان کے اوپر پڑ رہا ہے کئی چیزیں. اور دوسری بات ہے کہ بغیر مسئلہ کشمیر
ڈسکس کی ہے, اس کو فوکس کی ہے. کیونکہ کشمیر میں جو اب انتفاضہ چل رہا ہے, ہم نے تو شروع نہیں کیا نا, ہمارے این او سی تو نہیں ہوا, وہ تو الزام بھی نہیں لگا ہمارے خلاف, وہ تو ان کی اپنے ظلم و زیادتی سے ہو رہا ہے کہ 15-16 سال کے بچے بچیاں کو وہ شہید کر رہے ہیں. اور ابھی میں کتاب پڑھا تھا ہندوستان کے حوالے سے جو امریکہ میں چھپی ہے, ارندھتی رائے, جنہوں نے پچھلے سال کشمیر کی آزادی کی حمایت بھی کی ہے. کئی اور میں نے بھی آرٹیکل پڑھے ہیں کہ وہاں پر بھی جس طرح آپ نے امریکہ کا حوالہ دیا نا آپریشن ایبٹ آباد سے, اس طرح ہندوستان کے اندر بھی کچھ ایسے دانشور ہیں وہ کہتے ہیں اس مسئلے کو حل کیے بغیر خود ہندوستان کی سروائیول بھی نہیں, اس کے آگے لوگ گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں ہم دیتے حق خود ارادیت. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے اکتوبر میں کانفرنس ہوئی دلی میں, اس میں دانشوروں نے یہ کہا, جس کے بعد پتھراؤ ہوا ارندھتی رائے کے گھر میں. اب نئی کتاب ان کی آئی ہے بروکن ریپبلک, مطلب ہے کہ ٹوٹا ہوا جمہوریہ. تو اس حوالے سے وہ ہے ماوسٹ جو موومنٹ ہے جس کو باہر سے کوئی سپورٹ نہیں, لیکن 29 میں سے 20 صوبوں میں اور 600 میں سے 250 ڈسٹرکٹ میں یہ موومنٹ چل رہی ہے. تو یہ ہندوستان کے اپنے بڑے مسائل ہیں, اور وہ اگر مسائل حل نہیں کر سکتے, اور خاص طور صفحے اول میں کشمیر ہے, تو وہ پرابلم وہ ان کا اور پیچیدہ ہوگا. اس لیے ہندوستان نے جو کوشش کی تھی اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کی, وہ ناکام رہے. کیونکہ لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے مسئلے حل کریں, آپ پاکستان سے بہتر تعلقات بنائیں. تو ان کو وہ خود بھی دباؤ میں ہے. تو ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے جو ہمارا اصولی موقف ہے پھر آگے چلیں. اس میں او آئی سی کا بھی ایک رول رہا ہے, اور آج بھی جو او آئی سی کی ایک ریزولوشن آئی ہے کہ جی جب تک انڈیا کے خود ارادیت نہیں ملتا, یہ جو پاکستان اور انڈیا کے معاملات ہیں یہ حل نہیں ہو سکتے. آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہندوستان کوئی مطلب اچھی صورتحال تو ان کے ہاں بھی نہیں ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا عمل ہے, اور آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ مقبوضہ کشمیر میں نہیں جا سکتی. اس ساری جو جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہاں پر بھی ایک تحریک موجود ہے کہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. آپ کو اس مسئلے کا حل نظر آتا ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیں جی, حل تو ہونا پڑے گا. لوگوں کا خیال تھا کہ مسئلے ختم ہو گئے. ساؤتھ افریقہ میں یورپی یونین نے بھی سٹینڈ لیا. ساؤتھ افریقہ کی حکومت تھی, وہ سیاہ فام کو برداشت نہیں کرتی تھی, ان کا خاتمہ ہو گیا. آپ نے خود دیکھ لیا کہ عراق کا مسئلہ لوگ کہتے تھے یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا, سٹیٹس کو چینج ہوا. افغانستان کو لوگ بھول گئے تھے, واپسی آنی پڑی. 30 سال حسنی مبارک رہا, خیال و خواب تھا کہ راتوں رات تبدیلی آ جائے گی. تو یہ ایشوز جب تک خاص طور پہ صفحے اول پر فلسطین اور کشمیر یہ حل نہیں ہوں گے, اس خطے میں مسلم دنیا میں امن پیدا نہیں ہوگا. اور یہ چیز ہم نے باور کرانی ہے. لیکن ہم بھی اپنا ایک مثال سیٹ کریں نا. اگر ہم آزاد کشمیر کے الیکشن پر جس طریقے سے ہم نے رویہ اختیار کیا, مسئلہ کشمیر بنا دیا, اس کو اتنا بڑا کر دیا کہ اتنی سخت ایک خانہ جنگی کی صورتحال بنا دی, بندے مار رہے ہیں, 2 سیٹوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. تو یہ پھر ہم نے کیا مثال دے رہے ہیں کہ ہم اس کا مطلب ہم کشمیر کاز سے مخلص نہیں ہے, ہم کرسی سے مخلص ہیں. اچھا جی, بیرونی محاذ پہ دیکھیں پاکستان تو مسئلے کا ایک بنیادی حلیف ہے اور مؤثر وکیل ہے. دنیا کو ہم نے کشمیر ایشو کے حوالے سے, اس ایشو کے حوالے سے آگاہ کرنے میں اپنا کوئی رول ادا کیا ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک چیز میں کہتا ہوں, بیرونی محاذ پہ کیا کیا ہے؟ کسی ناقص اسٹریٹجی بھی ہوگی, اس کو مسئلے کو زندہ تو ہم نہیں رکھا ہے. یہ کور ایشو ہے آج بھی پاکستان, ابھی بھی ہے. ہم نے مسئلے کو, تو اسے کیسے ضرورت ہوئی منموہن کو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے جی انہیں تنہا چھوڑ دیں؟ وہ تو اپنے لوگوں کو بات کر رہا ہے نا, اپنے لوگوں کو مطمئن کر رہا ہے, اپنے لوگوں کو مطمئن کر رہا ہے. پرائیویٹلی تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ جب ملا تھا یہ پرائم منسٹر گیلانی سے کائرو میں, کہ جو بلوچستان میں انٹرفیئرنس انڈیا کی, میں وہ بھی ڈسکس کرنے کو تیار ہوں. واجپئی نے لاہور میں کچھ اور بات کی تھی, واپس جا کے کچھ اور بات کی تھی. منموہن سنگھ نے کائرو میں کچھ اور بات کی تھی, واپس جا کے اور بات کی. ان کو بھی پھر دباؤ آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں. وہ جو واجپئی کا آپ نے ذکر کر دیا, آپ اس وقت کیبنٹ کے ممبر تھے, وزیر اطلاعات تھے, اگر وہ سلسلہ آگے چلتا, 12 اکتوبر نہ آتا, تو مسئلے کا حل ہو سکتا تھا جی؟ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہندوستان کے حکمران اب تک آئے ہیں, جو لیڈر, شاید واجپئی ایک بندہ تھا جس کا قد کاٹ ایسا تھا, اور جو میرے خیال کے مطابق وہ چاہتا تھا, کیونکہ میں اس کے ساتھ منسٹر ان ویٹنگ تھا, اور اس کے ساتھ میں مینار پاکستان گیا. ہم نے نہیں کہا کہ آپ مینار پاکستان جائیں, اس نے خود کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں, کہ میں پاکستان کے جو تحریک آزادی کی میں اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں, تاکہ پاکستانی عوام کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ہم عزت کرتے ہیں اور تحریک کے حوالے سے. تو میرے خیال میں اگر وہ رہتا تو اس میں اتنی جرت تھی, اتنی جان تھی, اتنا ویژن تھا. وہ بھی رہتا اور یہ بھی رہتا, 12 اکتوبر والے آپ کے دوست بھی رہتے, معاملات آگے چل سکتے تھے. واجپئی میرے خیال میں, اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ بڑے کمزور. منموہن سنگھ, یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے مذاکرات کے حوالے سے جو یہ تاثر ہے کہ
اس کے حوالے سے بھی امریکی پریشر موجود ہے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ چلتا رہے سلسلہ، کیا یہ درست ہے یا آپس کی تحریک ہے؟ دونوں طرفہ امریکن پریشر ہے، امریکن پریشر ہے بہت زیادہ۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی توجہ مشرقی محاذ سے ہٹ کے ہندوستان کے حوالے مغربی محاذ تک ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہٹا سکتے کیونکہ ہندوستان کا کوئی پتہ نہیں، کوئی چھرا نہ گھوم دے ہمارے پیٹ کے پیچھے۔ ہمارے صدر صاحب تو کہتے ہیں کہ جی مطمئن رہیں آپ مشرقی محاذ سے، اس لیے پھر ہندوستان نے یو ٹرن کیا امریکی دباؤ کے تحت کہ پاکستان سے بات کی جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے موقف میں ہم نے تو شروع سے کہہ رہے تھے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پرابلم تو ہندوستان کے اینڈ تھا، لیکن مذاکرات کے نتیجے میں کبھی کوئی بریک تھرو یا ٹھوس ابھی بات آگے نہیں بڑھی، یہ پرابلم۔ ہندوستان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہندوستان کا دل چھوٹا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ دل بڑا کریں تھوڑا سا، اور یہ لوگوں سے بات کریں، ان کے دل بڑا کرنے سے تو شاہ صاحب سیاسی معاملات بھی حل ہوتے ہیں، آپ تو اکثر کہتے ہیں دل بڑا کرنے سے بنیادی ایشو یہ ہے۔ افغانستان میں بھی ہندوستان کا رول جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امریکہ اس میں کوششاں ہے، اور پاکستان کا رول کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیا اس طرح تو نہیں ہوگا جی؟ لیکن اسی لیے ہمارا جو تعاون ہو رہا ہے چین کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ افغانستان کے اندر یہ چور دروازے سے ہندوستان کو داخل کیا جا رہا تھا وہ غلط تھا، اس کے یہ نہ ہو کہ ہمارے ایکسپینس پہ ہو۔ میں نے یہ امریکہ میں یہی بات کی ایک تھنک ٹینک کو، میں نے کہا اگر میکسیکو میں کہتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے ہندوستان کے قونصل خانے پیدا ہو گئے، میں کہا اگر کیوبا جو آپ سمجھتے ہیں آپ کا دشمن ہے وہ میکسیکو میں قونصل خانے بنا لے۔ ویسے قونصل خانوں کی ضرورت ہے اس بارڈر پہ جی؟ چلیں اگر وہ کیا کام کیا کرتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں ویزے لگاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں ہندوستان، شاید ویزے لگاتے ہوں، چلیں وہ ان کو بنانے دیں، لیکن وہ پھر ہمارے خلاف نہ استعمال ہوں۔ تو میں نے کہا کیوبا اگر قونصل خانے بنا لے میکسیکو میں جو آپ کے جنوبی بارڈر میں ہے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ کہتے ہیں ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا پھر یہ دیکھ لیں کہ کچھ ہمارے بھی ایریاز ہیں سینسٹیوٹیز کے حساس ہے، اس کو دیکھا جائے۔ تو میرے خیال میں اب ان کو بہتر احساس ہو رہا ہے اس بات کا۔ تھوڑا سا پاکستان کی طرف بھی آئیں شاہ صاحب، آپ بھی جمہوری جدوجہد کا حصہ رہے ہیں، لوگوں نے بہت ساری توقعات ڈیموکریسی سے قائم کی، اور دنیا کے اندر جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر استحکام بھی ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان بھی آتا ہے، ایک امید اور آس بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیسی جمہوری سسٹم ہے آپ کا جس میں لوگ بیچارے ان کا چولہا بجھ رہا ہے، ان کے دل جل رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں؟ کیا یہ واقعتاً ہی جمہوریت ہے اور یہ سسٹم ڈیلیور کر پائے گا؟ دیکھیں جی، یہ جمہوری اس طریقے سے تو آئے ہیں الیکشن کے ذریعے اور الیکشن کے ذریعے لیکن جو جمہوریت نے این آر او کا کوئی ذکر نہیں این آر او بھی چلو تھا لیکن لوگوں نے ووٹ تو دیے نا۔ آپ سے ویسے چکر کر گئے جنرل مشرف؟ کیوں کیا چکر کرنا تھا، وہ خود ملک میں واپس نہیں آ سکتے۔ ہم نے تو اس کو کہہ دیا تھا اس کو کہ آپ نے یہ پنگا لیا ہے جوڈیشری کے ساتھ چیف جسٹس کو بحال کریں، میں نے مارچ کو کہہ دیا تھا، سب سے پہلے میں نے کہا تھا جب وہ باوردی صدر تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا باوردی صدر کو کہ سیاسی قیدی آصف زرداری، جاوید ہاشمی اور یوسف رضا گیلانی کو رہا کریں، جب بڑا مضبوط باوردی صدر تھا۔ تو ہم نے تو کلمہ وہ وردی جو ہے وہ بہت کچھ کرا رہی تھی، اور وردی سے تو لوگوں نے سیاست بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا، کیونکہ ہمارے ہاں جو اسلام آباد میں بیٹھ جاتا ہے تکبر آ جاتا ہے، مجھے نہیں چھیڑ سکتا۔ دیکھیں جی 3-4 ایشوز ہیں، معیشت، مہنگائی، توانائی، لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر، اور چوتھا میں سمجھتا ہوں بلوچستان جس کا وفاق کی اہم آنگی سر ہے۔ چاروں میں حکومت مکمل طور پر ناکام ہے، 3.5 سال ہو گئے ہیں، اب تو بہانہ نہیں بن سکتا کہ ماضی میں یہ ہوا۔ اگر ترکی کے وزیر اعظم طیب اردوغان 5 سال میں ترکی کی تقدیر تبدیل کر سکتے ہیں، ہماری تاریخ میں شیر شاہ سوری کتنی دیر رہا؟ 5 سال رہا نا، اور کہتے ہیں سب سے بہترین حکمران تھا۔ اگر آپ میں جان ہے، اگر آپ میں ویژن ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے تو وہ 2-3 سالوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان کا صرف ہے کہ اقتدار میں رہنا، کرسی میں رہنا اور بس وہ چلنا، اور اپنی ذات سے آگے بھی دیکھیں۔ عوام کے کچھ عوام کے اندر مایوسی آپ محسوس کرتے ہیں؟ بالکل بے چینی ہے ملک کے اندر، بے یقینی ہے شاہ جی، پھر یہ کیسا سسٹم؟ صرف یہ ہے بچ گئے ہم کہ ہم مشرقی وسطی والا حال نہیں ہوا، کیونکہ یہاں گھٹن نہیں ہے میڈیا کی وجہ سے، عدلیہ کی وجہ سے، جو آپ کو جو پوری آزادی کھلی میڈیا کی وجہ سے بنیادی طور پر، اور میڈیا کی وجہ سے عدلیہ کا بھی فائدہ پہنچا ہے، آزاد عدلیہ پیدا ہوا، لوگ